سر فہرست چیز جو مومنین کے پاس پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اسے ٹھیک ڈھنگ سے اس کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ڈھنگ سے تلاوت کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ڈھنگ سے تلاوت کا معنی عزیز دوستو یہ ہے کہ اسے ویسے ہی پڑھا جائے جیسے نبی نے پڑھا ہے. اس کی تلاوت، اس کے الفاظ کی تلفظ کی ادائیگی اور اسے جس ڈھنگ سے پڑھنا ہے جیسے محمد رسول اللہ، جیسے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے پڑھنا ہے. عزیز دوستو ابھی مبارک مہینہ رمضان کا گزرا، ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی. ماشاءاللہ تبارک اللہ لوگوں نے، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے دو نہیں، تین نہیں، کئی مرتبہ قرآن کو ختم کیا الحمدللہ. ایسے بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے. لیکن افسوس کا منظر یہ ہے کہ کئی مرتبہ میرے ساتھ تجربہ ہوا ہے کہ میں کبھی کسی مسجد میں کسی کو تلاوت کرتے سنتا ہوں، تھوڑے غور سے سنتا ہوں کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں. عزیز دوستو گھاس کاٹا جا رہا ہے، تلاوت نہیں، گھاس کاٹا جا رہا ہے. کہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ صاحب کیا ادا کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے الحمد ہا اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں الحمد ہا. الحمد کہیں گے تو اللہ کی تعریف، الحمد کہیں گے تو تمام قسم کے پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے. یعنی آدمی اللہ کی تعریف کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے. اللہ کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے کلام کو خود غلط پڑھ رہا ہے. اور ایسے مسجدیں ہمارے معاشرے میں ہیں کہ آپ تراویح کے نام پر وہاں پر جو ہو رہا ہے، میں تو اسے تلاوت نہیں کہوں گا، کچھ ہو رہا ہے بس. اور میں کبھی کبھار غلطی سے ایسے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ رکعت توڑ کے بھاگ جاؤں. نہ کوئی صحیح ڈھنگ کی تلاوت، نہ کوئی تجوید، نہ کوئی مخارج الحروف. صاحب اگر تمل بولنے والے ہیں تو پورے قرآن کو انہوں نے تمل سے رنگا دیا ہے. اگر صاحب اردو بولنے والے ہیں تو پورے اردو کو انہوں نے عربی میں داخل کر لیا ہے. نہ اب یہاں پر عربی میں فرق ہے نہ اردو میں فرق ہے. عزیز دوستو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ابھی آپ نے سنا اگلی قوموں میں بربادیاں شروع ہوئی کہاں سے؟ وہ ٹھیک سے نہیں پڑھتے، پہلا اسٹیپ ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں. اور اللہ نے مومنین کے تعلق سے قرآن میں کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. یہ نہیں کہا گیا کہ یفہمونہ حق فہم، نہیں، یتلونہ ٹھیک سے تلاوت کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا مشن بنایا رکھا تھا کہ لوگوں کو ٹھیک سے تلاوت سکھائیں گے.